جو حکم آئے گا اصل ساورن کا، اس کی تو جوں کی تو تنفیذ کرنی ہوگی، اس میں کوئی رد و بدل وائسرائے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اصل حاکم تو وہ ہے۔ لیکن جہاں کوئی حکم جو ہے اس اصل حاکم کا نہیں ہے، وہاں وہ اپنی ججمنٹ، اپنی رائے، اپنی مصلحتوں کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ بیان ہی یہی خلافت کا مفہوم ہے۔ انسان خلیفہ ہے اللہ کا، یعنی جو تو اللہ کا حکم آ گیا اس کو تو بے چون و چرا ماننا، بلا کمی اور کسی بیشی کے اس کو نافذ کرنا اس کا کام ہے۔ جہاں حکم نہیں ہے وہاں وہ اپنی رائے، اپنے اجتہاد، اپنی پوری کوشش صرف کر کے صحیح سے صحیح رائے تک پہنچ کر فیصلہ کر لے۔ یہ ہے خلافت۔ اصلاً خلافت گویا کہ حاکمیت کی ضد ہے، اور اسلام میں توحید کی ایک کرولری کے طور پر جب حاکمیت اللہ کے لیے ہو گئی تو انسان کے لیے صرف خلافت ہے۔ دوسری بات اس میں سمجھیے، اللہ نے یہ خلافت دی تھی پوری نوع انسانی کو۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت دی گئی، گویا کہ ان کی پوری نسل جو ہے اس کو خلافت عطا کر دی گئی۔ نسل آدم کل کی کل خلافت خداوندی کی مستحق ہے۔ تیسری بات اگر آپ سمجھ لیں آج، تو کل کی میری ایک بحث بہت آسان ہو جائے گی، اور وہ ٹیڑھی بحث ہے جو آج لوگوں کے ذہن میں بالکل اترتی نہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسکوئر پیگ ان اے راؤنڈ ہول، یا راؤنڈ پیگ ان اے اسکوئر ہول۔ اسی طرح آج کے انسان کا جو ذہن کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے اس میں وہ بات نہیں اترتی، لیکن آج بات سمجھ لیجئے تو کل وہ اتر جائے گی۔ میں نے عرض کیا کہ خلافت پوری نوع انسانی کو دی گئی جب جد امجد جو ہے نوع انسانی کے حضرت آدم کو عطا کر دی گئی، لیکن جو انسان خود حاکمیت کا مدعی ہو جائے اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ وہ تو باغی ہے۔ اب آپ سوچئے شاہ جہاں کے زمانے میں اگر اس کا کوئی بیٹا، اگر وہ خود تخت حکومت کے لیے میدان میں آ جائے تو وہ کیا تھا؟ باغی۔ باغی کی اصل سزا تو یہ کہ قتل کیا جائے، سولی چڑھا دیا جائے، کیفر کردار کو پہنچایا جائے۔ لیکن چلیے اس وقت کی بحث کو یہاں تک سمجھ لیجئے، کم سے کم حق خلافت سے محروم ہو گیا۔ جو حاکمیت کا مدعی ہو جائے گا وہ حق خلافت سے محروم ہو گیا، اس لیے کہ اس کی حیثیت باغی کی ہے۔ کیا منطقی نتیجہ نکلا؟ خلافت اب صرف ان لوگوں کا حق ہے جو اللہ کو اپنا حاکم مانے اور خود اس کے محکوم بن کر رہنے کے لیے تیار ہو۔ گویا کہ اب خلافت صرف مسلمانوں کا حق ہے۔ یہ تین باتیں اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ گویا کہ خلافت کی اصل ہے، اس کا فلسفہ ہے۔ ایسنشلی، بیسیکلی، فلسفیکلی خلافت کیا ہے؟ حاکمیت کی نفی، وائس جرنسی ہے۔ اللہ نے یہ دی پوری نوع انسانی کو، لیکن نوع انسانی میں سے جو خود حاکمیت کے دعوے دار بن جائے۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ الیس لی ملک مصر، مصر کی بادشاہت میری ہے۔ باغی قرار پایا کہ نہیں؟ اذهب الى فرعون انه طغى، یہ تو طغیانی سرکشی بغاوت پر آبادہ ہو گیا۔ وہ فرعون ہو، نمرود ہو، یا اب ذرا تیار ہو جائیں پوری قوم ہو، پاپولر ساورنٹی۔ جیسے پرسنل ساورنٹی کفر ہے، شرک ہے، ایسے ہی پاپولر ساورنٹی، قوم کی حاکمیت، یہ بھی کفر ہے اور شرک ہے۔ بیسیکلی کوئی فرق نہیں، بغاوت ہے اللہ کے خلاف۔ میں تو مثال دیا کرتا ہوں، بہت سے حضرات کے علم میں ہوگی کہ فرعون اور نمرود کو یوں سمجھیے کہ اس کے سر پر ٹنوں نجاست کا بوجھ تھا۔
آج جمہوریت کے دور میں وہ تولا تولا ماشا ماشا ہر آدمی کو دے دی گئی، نجاست تو نجاست ہی رہے گی۔ انسانی حاکمیت کفر ہے، انسانی حاکمیت کا تصور شرک ہے۔ وہ چاہے ایک شخص کے سر پر رکھا ہوا ہو حاکمیت کا تاج، یا آپ پوری نوع انسانی پوری قوم کے اوپر وہ رکھ دیں، نجاست تو نجاست رہے گی۔ اس اعتبار سے اب یہ خلافت صرف ان لوگوں کا حق ہے کہ جو اللہ کی فرما برداری اختیار کرے۔ گویا کہ اب خلافت مسلمانوں کی ہے، اس میں غیر مسلم شریک نہیں۔ اب اگلی بات سمجھیے، خلافت کی عملی تنفیذ میں دو اعتبارات سے تبدیلی آئی ہے، لیکن دونوں کا نتیجہ ایک جگہ آ کر یکجا ہو گیا۔ پہلی بات کیا ہے؟ جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا، نبی شخصاً خلیفہ تھا۔ کیوں؟ کہ وائرلیس کنیکشن ہے نبی کا۔ وائس رائے جو ہے دہلی میں، اگر اس کا وائس رائے جو بھی ملکہ برطانیہ یا شاہ برطانیہ ہے اس کے ساتھ وائرلیس کنیکشن ہے، جو حکم آ رہا ہے اس کو آ رہا ہے، لہذا یہ ذاتی شخصی حیثیت میں وائس رائے ہے۔ نبی کے پاس اللہ کا حکم آ رہا ہے براہ راست وحی کے ذریعے سے، لہذا نبی ہی خلیفہ ہے۔ یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یہی وجہ ہے، عربی زبان سے اتنی شدت تو بہت سے حضرات کو ہوگی، یا داود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، کا یہ ضمیر جو ہے واحد کی ہے۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں شخصی طور پر، ذاتی طور پر خلیفتن، واحد ہے، ایک خلیفہ بنایا ہے زمین میں۔ معلوم ہوا جب تک نبوت جاری تھی خلافت شخصی تھی، نبی خلیفہ تھا، یعنی خلافت خداوندی کا نظام نبی جو ہے وہ چلاتا تھا، اور اسی کے ذریعے سے وہ نظام امپلیمنٹ ہوتا تھا، نافذ ہوتا تھا۔ یہ سلسلہ کب تک جاری رہا؟ بنی اسرائیل کے بارے میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے حضور کی، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل کی سیاست، حکومت کے انتظامات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے۔ جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا ایک نبی ہی جانشین ہو جاتا تھا۔ یہ عجیب بات ہے، اس سابقہ امت کو جو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، یہ میری اس کتاب کا موضوع ہے، تفصیل اس میں ہے۔ کتنی بڑی فضیلت! قرآن جو کہتا ہے دو جگہ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میرے اس انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ اس فضیلت کا جو اور بہت سے مظاہر تھے، ان میں سے ایک نمایاں ترین مظہر کیا ہے؟ تاریخ انسانی کے 1400 برس ایسے گزرے ہیں کہ اس قوم کے اندر نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، دو نبی بیک وقت موجود، 1400 برس بعد حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ، پھر دو نبی موجود، اور ان کے درمیان یہ سلسلہ نبوت مسلسل جاری ہے، جس کی سب سے نمایاں مثال کیا ہے؟ حضرت داؤد نبی بھی ہے، کہنے کو بادشاہ ہے، حقیقت میں خلیفہ ہے، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان نبی بھی ہے، کیلف کنگ کہہ لیجئے، بظاہر بادشاہ، حقیقت میں خلیفہ، اس لیے کہ جب بادشاہ خود جو ہے وہ اللہ کے حکم ہی کو نافذ کر رہا ہو تو خلیفہ ہے۔ یہی معاملہ ہے، اب سمجھ لیجئے، خود حضور کی زندگی میں لفظ خلیفہ کیوں استعمال نہیں ہوا؟ اس لیے کہ حضور خود خلیفہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی تھے، نبی ہونے کی حیثیت سے ذاتی طور پر خلیفہ ہیں، جیسے داؤد خلیفہ ہے۔ البتہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ اختتام کو پہنچ گیا، اب شخصی خلافت ختم۔ اچھی طرح نوٹ کیجئے اس کو، یہیں سے ساری ہماری جو عہد حاضر میں خلافت کا نظام بنے گا سیاسی اور دستوری،
یہ در حقیقت اس کی بنیادیں ہیں جو استوار ہو رہی ہیں عقلی اعتبار سے. شخصی خلافت ختم. شخصی خلافت تھی کب تک؟ جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا. براہ راست کمیونیکیشن ہے نبی اور اللہ کے مابین، لہذا اللہ کا خلیفہ نبی ہے. جب نبوت ختم، وہ وائرلیس سسٹم ختم، وحی کی کھڑکی بند، اب خلافت اجتماعی ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں اب جمع کا صیغہ آیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم. السلام علیکم دوستوں. تو آج کا ویڈیو جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد نے بتایا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی مطلب جب وہ ختم ہوئی تو وہ کیسے ختم ہوئی، اس کی اور اس کی بنیاد پہ جو غزہ پہ حملہ ہو رہا ہے، کیونکہ آج کوئی مسلمان کوئی مطلب سلطنت نہیں بچی ہے، اس کی وجہ سے حملہ ہو رہا ہے غزہ والوں پر. اور ابھی آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہو کہ ٹرمپ نے کیا مطلب یہاں پہ کیا آرڈر دیے ہیں کہ ان کو ہٹا دو وہاں سے، اور ان کی زمین تھی وہ ان کو ہی وہاں سے ہٹا رہے ہیں. اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کو پہلے ہی پریڈکٹ کر رکھا تھا کہ یو ایس اسرائیل کے ساتھ ہی رہے گا ان دا اینڈ، اور ویسا ہی ہمیں ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے. جبکہ اگر ہم دیکھیں تو اسرائیلیوں نے پورا قبضہ کر رکھا ہے بینک کے ذریعے پورے یو ایس میں، تو وہ لوگ ان کی ہی بات مانتے ہیں. تو اگر ہم دھیان دیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ہمیں بہت ساری چیزیں بتا رکھی ہیں کہ کیسے کیسے کر کے وہ، کیونکہ جو انہوں نے بتایا ہے وہ اب سب سچ ہو رہا ہے. پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں اور یہ سب کیا بتا رہے ہیں، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں 20-25 سال بعد تو ویسی کی ویسی چیزیں ہی ہو رہی ہیں. غزہ پہ پورا ایک دم بامبنگ ہو رکھی تھی، پورا ایک دم اس کو کلیئر کر دیا گیا، اور اب اس پہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے لوگ اب ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے. تو اس ویڈیو میں ڈاکٹر صاحب نے جو ہمیں بتایا ہے ویسے ہی ہو رہا ہے، اور اس کے لیے ہم مسلمان جو ہیلپ کر سکتے ہیں، سب بہت سے مسلمانوں نے ڈونیشن بھی دی ہے، ہیلپ بھی کری ہے، لیکن اب جتنا ہیلپ کریں اتنا کم ہے. کیا بتا سکتے ہیں اس کے اوپر؟ ہم صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اور ان سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو کم کرے اللہ تعالیٰ، اور مسلمانوں کے اندر جہاد کرنے کی قابلیت دے. تو آج کا جو ویڈیو ہے وہ میں ہی ختم کرتا ہوں، اور ایسی اور فلسطین اور غزہ کے اوپر ویڈیوز اس چینل پہ آئیں گی. تو اس چینل کو آپ لوگ فالو کریے گا. اور ڈاکٹر اسرار احمد نے، کیونکہ بہت سارے ان کے بیان ہیں، ان کو ٹاپک کو سرچ کر کے کھوج کے رکھنے کے بعد مطلب بہت محنت لگتی ہے، تو ایسے پر ڈے کر کے ایک ویڈیو آیا کرے گی، اور آپ لوگ کو بھی نالج ملے گی اور مجھ کو بھی اس کے ذریعے نالج ملے گی. میں آپ کو جو چیزیں ہیں مین موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ میں آخر میں آپ کو بتا دیا کروں گا، جس سے آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ بہت لوگ بڑا بیان نہیں سن پاتے ہیں. تو آخری میں یہ بات جو ہے آپ کو سمجھا دوں گا، موٹا موٹا جو ٹاپک جو چیز ہے پوائنٹ ہے وہ آپ کو میں آخری میں سمجھا دوں گا. تو آپ ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا لوگوں میں جو آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو. تو انشاءاللہ کل پھر سے ایک ایسی ہی ویڈیو لے کے میں آؤں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.